شکر ہے اس رب کائنات کا جو احد ہے، جو صمد ہے، ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ ایسی محسن اور عظیم بے مثل و بے مثال ذات ہے کہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ کتنا بلند ہے وہ جس نے علی کو علی بنایا ہے۔ علی کتنے بلند ہیں، ساری کائنات بھی اگر اپنی پوری فکری، علمی، تحقیقی ہر قسم کی توانائیوں کو استعمال کر کے یہ سمجھنے اور اس امر کو پانے کی کوشش کرے علی کیا ہے، تو جواب آئے گا سب کی توانائیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن وہ علی کی بلندیوں کو ماپنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یا علی، آپ کا ذہن پہنچ گیا نا؟ کہاں پہنچ گیا؟ اسی طرح مجمع کثیر تھا، منبر پالانوں کا تھا، کثیر مجمع تھا، مرد بھی تھے اور سارے حاجی تھے، عورتیں بھی تھیں اور ساریاں حجانیاں تھیں۔ توجہ ہو رہی ہے نا میرے لفظ پر؟ مرد بھی اس مجمع جلسہ غدیر میں موجود تھے، سارے حاجی تھے اور الحمدللہ سارے ٹنڈ تھے۔ آپ بھی اگر اپنے لیے اس ٹنڈ کو سعادت سمجھتے ہیں تو اس ٹنڈ کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھی جائے۔ اے سونے والا والے پریشان تو نہیں تھے؟ بال بھی انسان کا حسن ہے اور ہر شخص اپنے بالوں کے حسن سے محبت رکھتا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے جب میرے گھر کو آؤ تو فقط گوشت فند کو قربان نہ کرو، اس حسن کو بھی قربان کرو۔ محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو حلق کراؤ یعنی منڈواؤ، اور پھر آپ ذرا غور کریں کتنے حسین بال تھے سید الانبیاء کے۔ اکثر سنتے رہتے ہو نا، اور آپ کا ایمان ہے، رسول کی زلفیں تھیں جن کو قرآن نے واللیل کہا ہے۔ یا علی، جن کو اللہ کے کلام نے واللیل سے یاد کیا ہے، لیکن مجھے بتاؤ اس واللیل والے سید الانبیاء نے حج کے دوران منا کے میدان میں ان زلفوں کو قربان کیا تھا یا نہیں؟ کیتا یہ نہیں؟ اگر وہ اپنی زلفیں کہ جو واللیل والی زلفیں ہیں وہ قربان کر سکتے ہیں تو تو اور میں ٹینڈ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ڈھیلی ڈھیلی ہاں پہ کریں دے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے حج نصیب کرے تو باواز بلند صلوات پڑھے۔ اس لیے کہ حج ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ ائمہ کو بھی حج سے بڑی محبت تھی۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہر امام بیت اللہ سے افضل ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے امام افضل ہوتا ہے، پیغمبر افضل ہوتے ہیں یا بیت اللہ؟ شان نبی و رسول کی اور امام کی بیت اللہ سے بلند ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے گھر کو آؤ، سر مڈواؤ۔ روایات آپ کے سامنے ہیں، چلو حج کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ جملہ بھی آپ کی نظر کرتا چلوں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین
جنہیں قرآن نے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جسے قرآن نے جن ہستیوں کو لؤلؤ والمرجان کے مقدس نام سے یاد کیا ہے وہ حج کو چلتے تھے. مسجد شجرہ جو مدینہ منورہ کے پاس ہے وہاں سے احرام باندھتے تھے، اور جو احرام باندھتا ہے اس کا سر ذرا ڈسائے ڈے دے دراندے ہو سو کئی احرام بدھائے ہو سو تے کئی ڈے دراندے ہو سو جڑے ڈے دراندے انشاءاللہ اوہی پاویں، جڑے پائی ودے راندے اللہ انہاں دی طرف قبول کرے اور اللہ سب کو احرام نصیب فرمائے. لیکن آپ نے دیکھا جب احرام میں ہوتا ہے کوئی مرد تو پاؤں میں ایسا جوتا نہیں پہن سکتا جس سے اس کے پاؤں کو اوپر والا حصہ چھپ جائے. سمجھیں دے بھائیو، پاؤں کے اوپر والے حصے کو حالت احرام میں چھپانا جرم ہے. اور سر پہ بھی کوئی پگڑی کپڑا ٹوپی کوئی چیز نہیں لے سکتا. سر بھی اس کا ننگا ہو، سلا ہوا لباس بھی نہ ہو، دو انسلی چادریں ہوں، پاؤں میں ہوائی چپل ٹائپ جوتا ہو، سر پہ کچھ نہ ہو، یہ ہوتا ہے احرام. اب بتا کتنے بلند ہیں حسنین، کتنے بلند ہیں علی، کتنی بلند ہے زہرا، کس قدر بلندوں سے بلند ہے محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ تو اتنا بلند ہے نا کہ علی جیسی بلند ترین ہستی بھی محمد کے سامنے آ کر کہتی ہے انا عبد من عبید محمد، میں آپ کا تو ایک غلام ہوں. یا رسول جبکہ یہ بات بھی اپنے مقام پر برحق ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہم سارے محمد ہیں، لیکن درجہ بندی اپنے مقام پر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر انکار ہوتا تو علی کبھی رسول کے سامنے اپنی غلامی کا اقرار نہ کرتے. فقط زبانی غلامی نہیں فرمائی بلکہ اپنی پوری زندگی، اپنی اول سے لے کے آخر تک، مہد سے لے کے لحد تک، اپنی پوری زندگی علی حیدر کرار نے اپنے رسول کی چوکیداری میں گزار دی. کیونکہ ہمارا فریضہ ہے آپ کو علی کی طرف بھی لے جائیں، لیکن اس سے بھی دور نہ ہونے دیں جس کو علی نے اپنا مولا کہا ہے. اس لیے کتنا احسان ہے ہم پر اس رب کریم کا جس نے ہمیں اپنا بھی بنایا ہے، اپنے 5 کا بھی بنایا ہے، اپنے 12 کا بھی بنایا ہے، اپنے 14 کا بھی بنایا ہے، اپنے 72 کا بھی بنایا ہے. ذرا کھل کے بات سمجھیے، اس ایک سے محبت رکھتے ہو یا نہیں، ان 5 سے محبت رکھتے ہو یا نہیں، ان 12 سے محبت رکھتے ہو یا نہیں، ان 14 سے محبت رکھتے ہو یا نہیں، ان 72 سے، سب سے محبت ہے یا نہیں؟ ان میں سے کسی کی محبت نکلی نہیں، ایمان ختم. دل سے کسی کی محبت نکلی نہیں، ایمان ختم. کوئی آپس میں ان کا ایسا گہرا رشتہ ہے، اگر ایک سے محبت ہوتی ہے تو سب سے، لیکن یہ تب ہوتی ہے جب تیرے دل میں کربلا بستی ہو. شاید میں سمجھتا ہوں بزرگان کو معلوم تھا، ایک زمانہ ہوتا تھا جب تلوار سے دشمن کو مارا جاتا تھا. آج تو تلوار فقط عجائب گھر کی رہ گئی، اب تو زمانہ اسلحے کا بھی بدل گیا. معلوم ہوا کہ فقط اسلحے کو نہ دیکھ، فکر کو دیکھ. اگر تو نے فکر یزید کو شکست دینی ہے تو تجھے مجبوری ہے کہ تو فکر حسین کا وارث بن جا. کس چیز کا وارث اور مالک بن جا؟
حسینیت کا، حسینیت کی کس چیز کا نام ہے؟ امام مظلوم کی فکر. حسینیت فکر حسین کا نام ہے، اور جو فکر حسین ہے وہی فکر علی ہے. جو فکر حسین ہے وہی فکر مصطفیٰ ہے، وہی فکر مرتضیٰ ہے، وہی فکر مجتبیٰ ہے، وہی فکر زہرا ہے. کیونکہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہم سب کی فکر و کردار ایک ہے. ہم زمانہ بدلتے رہیں گے. کوئی پہلی صدی میں آئے گا، کوئی دوسری صدی میں آئے گا، کوئی تیسری صدی میں آئے گا. وقت بدلتا رہے گا، زمانہ بدلتا رہے گا، نام بدلتے رہیں گے، لیکن فکر بھی 14 کی ایک اور کردار بھی ایک. اسے کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. نعرہ حیدری. تو کیا خیال ہے آپ جو عزاداران ماہ محرم الحرام میں اپنا سارے مشاغل اور مصروفیات کو چھوڑ کر فرش عزا پہ آ بیٹھتے ہو، اس کا تعلق کسی کی فکر سے ہے یا نہیں؟ جی کسی کے کردار سے ہے یا نہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ تم جب تک فکر حسینی کے وارث رہو گے، یزید مردہ باد رہے گا، یزیدیت بھی مردہ باد رہے گی. تو علی کے صدقے یہاں دوست اور محب کو بھی زندگی ملتی ہے، دشمن اور بغضی کو بھی زندگی ملتی ہے. اب ذرا اگلی زندگی کی بات کرو. اگلی زندگی 2 مقامات پر ہے، ایک جنت کی زندگی، ایک جہنم کی زندگی. یہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب النار اگوں ہم فیہا خالدون. جو جنت میں جائیں گے وہ جنت کے لیے ہمیشہ، جو جہنم میں جائیں گے وہ 4 دن کے بعد جہنم ختم. جی اللہ دے پتہ لگ سی تو بغض علی دا. میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو یوں کہوں، ساڑ ساڑ کے سڑے ساں تے کدہ ہی نہ مرے ساں. پتہ نہیں گل سمجھی بھی یہ نہیں سمجھی. یہ ہے بغض علی. جلا جلا کے جلاؤں گا، کبھی تجھے موت نہ دوں گا، جلاتا بھی رہوں گا اور موت بھی نہیں دوں گا. کتنے عرصے کے لیے؟ ہون پتہ لگ سی بغض علی کیا شے. تو اس لیے میرے دوستو، جو اگلی زندگی ہے نا، قیامت کے دن ملنے والی یا محشر کے دن ملنے والی، وہ ابدی زندگی ہے. لیکن اصل زندگی اس کی ہے جو یہاں محب علی بن کے جیے. اور پھر بری زندگی اس کے لیے ہے بئس المہاد، سب سے برا ٹھکانہ ہے جہنم. بئس المصیر، سب سے برا ٹھکانہ ہے جہنم. تو بغض علی رکھ، خواہ تو 5 دن کے لیے بغض علی رکھ اور مر جا. اور کتنی ڈاڑے واسطے کو جہنم مل سی ہمیشہ کے لیے. اب ذرا سوچ کتنا احسان ہے ہم پر ہمارے ان بزرگوں کا جنہوں نے ہمارے سینے میں حب علی کے بیج کو کاشت کیا، اور کتنا بڑا انعام ہے عزاداری حسین. سچ یہ ہے جہاں عزاداری نہیں ہوتی وہاں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حب آل محمد کیا ہوتی ہے. جہاں عزاداری ہوتی ہے وہاں جوں جوں عزاداری میں اضافہ ہوتا ہے حب آل محمد کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے عزیزان من، حسینیت زندہ باد. کب تک زندہ؟ ہمیشہ کے لیے زندہ. یزیدیت مردہ باد. کتنے عرصے کے لیے مردہ؟ ہمیشہ کے لیے مردہ. پس جس دل میں حسینیت آ گئی اسے ابدی آرام و عزت نصیب ہو گئی.
اور جس دل میں یزیدیت کی محبت آ گئی وہ ابدی جہنم کا مستحق ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کتنے بلند کردار تھے، کتنے دانا تھے، کتنے حکیم تھے ہمارے وہ بزرگان جنہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے حسینیت زندہ باد سکھایا ہے اور یزیدیت مرد آباد سکھایا ہے۔ اے حسینیو، سمجھو کہ حسینیت کیا ہے۔ بس ایک جملہ کہتا ہوں، اگر تو حسینی ہے اور تیرے دل میں حسینیت کی محبت ہے تو جس کردار سے مولا حسین محبت رکھتے تھے، ہر اس کردار سے محبت تیرے دل میں آئے گی تو تو حسینی بنے گا۔ یا علی، کوئی نیکی ایسی ہے جس سے امام حسین کو محبت نہ ہو؟ کوئی برائی ایسی ہے جس سے امام حسین کو بغض نہ ہو؟ اور برعکس ہر نیکی سے بغض رکھنے والا یزید ہے اور ہر برائی سے محبت رکھنے والا یزید ہے۔ بالفاظ دیگر حسینیت نام ہے اللہ کی نیکیوں سے محبت رکھنے کا، اور یزیدیت نام ہے رب کی نافرمانی سے محبت رکھنے کا۔ پس اس لیے اگر ہم خالص اور سچے حسینی ہیں تو تنہا ماتم سے محبت نہ رکھ، تنہا گریے سے محبت نہ رکھ۔ یقیناً ماتم بھی حسین کی محبت کی نشانی ہے۔ عزاداری کا ہر پہلو، عزاداری کی ہر رسم حسینیت ہے، علم بلند ہے، حسینیت ہے، ماتم جاری ہے، حسینیت ہے، آنسوؤں کا بہنا، رزق کا مولا حسین کے نام پہ خرچ ہونا، نیازوں کا دینا، اپنا وقت قربان کر کے، دکانیں بند کر کے، کاروبار بند کر کے حسین حسین کے لیے خاک فرش عزا پہ بیٹھنا، حسینیت ہے نا؟ یہ نہیں تو کیا امام حسین نے میدان کربلا میں فقط رونے والی بات سکھائی تھی یا نماز کا سجدہ بھی سکھایا تھا؟ توجہ کرنا، کتنی عظیم تھی وہ نماز حسین کہ بڑھ رہا تھا قافلہ، ابھی کربلا پہنچا نہ تھا، یزید کے ہر کے گھیراؤ میں آ چکا تھا۔ ہر نے کہا تھا اے حسین میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا نہیں، میں گرفتار نہیں ہوں گا۔ تو ہر نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آخر فیصلہ یہ ہوا، نہ آپ واپس مکہ جائیں، نہ میں آپ کو کوفہ لے جاتا ہوں، آپ ایک تیسرا راستہ اختیار کریں، اور جب ابن زیاد کا واپسی پیغام آئے گا اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جو ہوگا کروں گا۔ اس نے اپنا قاصد بھیج دیا، راستہ تیسرا پکڑ لیا، آگے آگے امام مظلوم کا کاروان، اور آپ جانتے ہیں اس کاروان میں جہاں مرد تھے وہاں خواتین بھی تھی، اور کون سی خواتین تھی؟ کائنات میں جن خواتین کی مثل کوئی خاتون نہ تھی، سب سے افضل کائنات خواتین وہ جا رہی تھیں، اور 1000 سپاہیوں کی قیادت میں ہور ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اللہ جانے اے رسول کی بیٹیوں، تمہارا نگرانی ہے ہور میں چلنا کتنا سخت ہوگا۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، تھوڑی دیر قافلہ چلا، نماز ظہر کا وقت آ گیا، امام کا قافلہ رکا۔ مجھے آپ خود ہی مشورہ دیجئے، اگر امام کا قافلہ چل رہا ہو اور زوال ہو جائے، رکے گا نماز کے لیے یا چلتا رہے گا؟ رکے گا۔ رکا، حضرت امام حسین کا قافلہ رکا، جیسے کہ اس قافلے کی عادت تھی، جو ہی نماز کا وقت ہوتا تھا قافلہ رک جاتا تھا۔ ظہر کا وقت ہوا، قافلہ رکا، صفیں نماز کی لگنے لگیں، امام مصلی امامت پہ آنے لگے کہ پیغام بھیجا، ہر ہم اللہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو بھی پڑھ۔ توجہ رہے، اب ہر کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں کس کا ایس پی بنا ہوا ہے؟ ابن زیاد کا، گورنر کوفہ کا ایس پی بنا ہوا ہے نا۔ اوپر یزید ہے، اس کے نیچے ابن زیاد ہے، اس کے نیچے ہر ہے۔ وہ یزید تو بادشاہ ہے اور ابن زیاد اس کا گورنر ہے، اور ہر
اس کی پولیس کا سربراہ ہے، جس کو آج کل کے زمانے میں ایس پی کا نام دیا جاتا ہے، تو وہ پولیس کا سربراہ ہے، 1000 پولیس والے اس کے ساتھ ہیں، امام حسین چل رہے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت کا قافلہ رکتا ہے، صفیں بننے لگتی ہیں، اور حضرت حر کو پیغام دیتے ہیں نماز پڑھ۔ تو حسینی ہے یا نہیں؟ امام حسین کا کردار تیرا آئین و مذہب ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو ذرا دیکھ امام کس کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھ؟ ابھی تو ہور ادھر تھا نا، اور اس کے ساتھ جو 1000 سپاہی تھے وہ بھی تو ادھر تھے، لیکن امام نے کہا نماز پڑھ۔ اور یہ بتا ہمارے ساتھ پڑھو گے یا علیحدہ پڑھو گے؟ پڑھ صحیح۔ توجہ رہے، یہ ہے میرے حسینی بھائیوں اور حسینی بہنوں، میرا فریضہ ہے کہ میں آپ کو کربلا کی ہر تصویر دکھاؤں۔ اگر میں روزی کے لیے پڑھتا ہوتا تو وہ باتیں پڑھتا جو تجھے پسند تھی، نہ، روزی کے لیے نہیں پڑھنا، حسینیت کی ترویج کے لیے پڑھنا ہے۔ اس لیے یاد رکھ، اور نماز پڑھ، ہمارے ساتھ پڑھ، تیری مرضی، علیحدہ پڑھ، تیری مرضی، پڑھ صحیح۔ ہور کا جواب آیا، پڑھوں گا اور آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ حضور اپنے 1000 سپاہیوں سمیت صف میں آ گیا۔ امام نے موقع دیکھا، نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ خطبات امام حسین جو دوران سفر آپ دیتے رہے، وہ اپنے مقام پر ایک مستقل ہدایت کا آفتاب ہے، اس کو سمجھنا ہمارا فریضہ ہے۔ لیکن میں ابھی وقت کی نزاکت کے مد نظر فقط اتنا کہہ رہا ہوں، ہور نے نماز پڑھی، کس کے پیچھے پڑھی؟ امام۔ یہی چھوٹی سی محبت تھی جو ہور کے ہور ہونے کا باعث بن گئی، چونکہ اس کے دل میں قدر تھی زہرا کے لال کی، اس لیے یہی چیز بالآخر اسے اس منزل پہ لے گئی کہ جب ہور شہید ہو کے زمین پہ گرا پڑا تھا، خون میں غلطان تھا، امام حسین اس کے سر کے قریب پہنچے تھے اور جا کے کہا تھا، تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی ہو رہے، آخرت میں بھی ہو رہے۔ ذرا مجھے بتا، 3 دن کا جو پیاسا ہو اور سارا دن لاشوں کے اٹھانے کے لیے دھوپ پر دوڑتا رہا ہو، جسے تو ابو الفضل العباس کہتا ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے جب کربلا کے میدان میں کسی شہید نے اپنی زین کو چھوڑا ہوتا تھا، آواز آتی تھی یا نہیں، علیک من السلام یا ابا عبداللہ، اے مولا میرا آخری سلام۔ دشمنوں کا گھیراؤ ہے، اسی لیے جدھر حسین جاتے تھے ادھر عباس جاتے تھے۔ اگر آواز آتی تھی کسی شہید کی تو دوڑتے تھے حسین مولا بھی، تو دوڑتے تھے عباس بھی۔ اس لیے کبھی کبھی سوچتا ہوں، جب تیرے مولا حسین نے وضع خدہ علی خد علی اکبر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھا ہوا تھا، علی اکبر تڑپ رہے تھے، حسین اپنے لاڈلے ہم شکل پیغمبر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہہ رہے تھے، علی الدنیا بعدک العفا، آج دنیا پہ اندھیر ہے، میں کیسے زندہ رہوں گا تیرے بعد اے علی اکبر۔ بس تصور، مشکیزہ کدھر گیا؟ علماء نے لکھا بازو تو کٹ گئے اور دونوں بازوؤں سے خون کے فوارے ابل رہے تھے، لیکن عباس کا عزم عجیب تھا، گرتے ہوئے مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے پکڑو، مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے پکڑا، بازو تو تھے نہیں، جھٹکا دیا، مشکیزے کو گود میں لیا اور اپنے سینے کو مشکیزے پہ رکھ دیا۔ کیوں؟ میں نہ بچوں پانی تو بچ جائے،
میرے بازو رہے یا نہ رہے، پانی تو پیاسوں تک پہنچ جائے۔ اب زندگی عباس کا سارا زور اس بات پر ہے کہ علی اصغر کو پانی مل جائے، سکینہ کو پانی مل جائے، پیاسے کربلائیے بچوں کو پانی مل جائے۔ لیکن میرے ساتھ چل اور مجھے بتا، عباس پانی پہنچانے میں کامیاب ہوئے؟ اور اگر کامیاب نہ ہوئے تو کیوں نہ ہوئے؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے بے شک عباس نے اپنا بدن مشکیزے پہ ڈال دیا تھا، لیکن دشمنوں نے تیروں کی برسات شروع کر دی۔ تیروں کی جو بارش آئی، بدن عباس تو چھلنی ہو رہا تھا، لیکن سب سے دکھ زیادہ اس تیر کا تھا جو مشکیزے میں پیوست ہو گیا۔ مشکیزے میں تیر کا لگنا تھا، سوراخ ہوا، ادھر سے پانی بہنے لگا، جس کے بازو فوارے ابل رہے تھے خون کے، اور نہ رویا تھا۔ تاریخ کہتی ہے رویا ہے عباس تو تب رویا ہے جب مشکیزے سے پانی نے بہنا شروع کیا ہے۔ ادھر سے پانی بہتا رہا، ادھر سے آنسو بہتے رہے، ادھر سے مشکیزہ خالی ہوتا رہا، ادھر سے مولا کے آنسو برستے رہے۔ بالآخر وہ منزل آ گئی، مشکیزہ خالی ہو گیا۔